اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت کا موضوع ہے صلاۃ خمسہ کون لوگ پڑھتے ہیں اور کس طرح۔ قرآن کریم میں 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 124 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند اہم معاملات کے ساتھ آزمائش کی، پھر وہ پورے اترے، اللہ نے کہا بلا شبہ تجھے بنی نوع انسان کے واسطے امام بنایا۔ ابراہیم نے کہا میری ذریت میں سے، اللہ نے کہا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا نوع انسان کے لیے جس شخص کو اللہ نے امام مقرر کیا وہ ہے ابراہیم رسول۔ 21 نمبر سورہ الانبیاء اس کے 73 نمبر آیت پہ اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے تمام نبیوں کو امام قرار دیا جو ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور ان پر نیک کام کرنے کی اور صلاۃ قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور وہ ہماری بندگی کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا تمام نبی، تمام انبیاء جو ہے یہ صلاۃ قائم کرتے رہے، اور تمام انبیاؤں کے جو امام ہے وہ ہے ابراہیم رسول۔ 22 نمبر سورہ حج اس کے 26 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے البیت کے مقام کو نشاندہی کر دی کہ میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر۔ بیت اللہ کے اندر طواف، قاعدہ، قیام، رکوع، سجود یہ شروع دن سے ہے، ابراہیم رسول کے زمانہ سے ہے۔ صلاۃ خمسہ کون لوگ پڑھتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں، اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اب ہمیں 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 125 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے خاص گھر کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ بنایا، اور اللہ نے کہا اخذ کر لو مقام ابراہیم سے قائم کی ہوئی صلاۃ۔ زمانہ حال میں جو انسان اللہ کے اس دھرتی میں ہے، سب سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم سب اخذ کر لو مقام ابراہیم سے قائم کی ہوئی صلاۃ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کی طرف عہد لیا یہ کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھا کرے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا اس وقت ہم 2020 میں زندہ ہیں، جو لوگ اس دنیا میں ہیں، جو لوگ کنگڈم آف اللہ اس میں بس رہے ہیں، ان سب کے لیے وارڈر ہے ابراہیم نو انسان کے لیے امام ہے۔ کعبہ میں ابراہیم کھڑے ہوئے، امامت جہاں سے انہوں نے کرائی، اس امامت کے جگہ سے جو بھی صلاۃ قائم ہوئی ہے اسی کو آپ کو اور ہمیں لینا ہے، اسی انداز میں، اسی طور و طریقے سے، اور جتنی رکعتیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں وہ سب اسلام کی نماز ہے۔ جو
اس سسٹم کے خلاف کوئی اور نماز کا سسٹم قائم کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8 نمبر سورہ الانفال اس کی آیات نمبر 34 اور 35 ان 2 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آئیے ہم دیکھتے ہیں. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. اور اللہ ان پر کیوں کر عذاب نہ کرے جبکہ وہ مسجد الحرام کے جو صلاۃ کے سسٹم سے روکتے ہیں، خود تو کرتے نہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اللہ ان کو عذاب دے گا. حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو صرف متقی ہو سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی اکثریت اس سے ناواقف ہے اور نہیں ہے خاص گھر کے نزدیک ان کی صلاۃ سوائے سیٹیاں اور تالیاں بجانے کی. پس عذاب کا مزہ چکھو بے سبب اس انکار کے جو تم کیا کرتے تھے. ان آیاتوں کے روشنی میں آج ہم دیکھتے ہیں سنی کا اپنا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، حنفی کا الگ طریقہ، شافعی کا الگ ہے، حنبلی کا الگ ہے، مالکی کا الگ ہے، شیعہ جو ہے ان کا الگ ہے، سلفی کا الگ ہے، قادیانیوں کا الگ ہے، دیوبندی اور بریلویوں کا الگ ہے، بہائی، آغا خانی، رافضی، بوہری، داودی، ان سب کے الگ الگ ہے. یہ سب از روئے قرآن من گھڑت نماز ہے جو ان کے اپنے پاس سسٹم ہے. لیکن آپ کو اور ہمیں قرآن کریم کی روشنی میں صلاۃ خمسہ اس نظام کے تحت قائم کرنی ہے جو اول دن سے مسجد الحرام میں قائم ہے، جس طرح سے وہاں ابراہیم رسول امامت کی اور تمام انبیاء وہاں امامت کیے، جس طرح سے انہوں نے صلاۃ جتنی رکعتیں اور جس انداز میں ہمیں سکھایا ہے وہی ہے ہماری نماز. اس کے علاوہ کوئی اور یہ جو فرقوں کے ہے مسلک اور پارٹیز کے نماز ہے وہ ہم مسلم جو ہے لے نہیں سکتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم.